لیمو گوڈ قبرستان گلشن اقبال کے خدمت گار انور اسلم نے بتایا کہ یہ قبرستان بہت پرانا ہے اور اس کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس قبرستان میں جنات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس قبرستان میں چڑیلیں رہتی ہیں، کوئی یہاں پریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان باتوں میں کچھ تو سچی باتیں بھی ہیں، کیونکہ تمام باتوں کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے، جب ایک روز دن بھر بارش رہی، ایک شخص کا انتقال ہو گیا جس کی تدفین کے لیے مجھ سے رابطہ کیا گیا۔ میں نے مغرب کے بعد قبر کی کھدائی شروع کی اور عشاء کے بعد تک تدفین ہو گئی تھی۔ لواحقین کے جانے کے بعد میں نے بھی اپنا سامان باندھا اور چلتا بنا، لیکن کچھ ہی دور جا کر میں نے دیکھا کہ کہیں ایک جگہ پہ روشنی محسوس ہو رہی ہے۔ وہاں چار عورتیں موجود تھیں جو دراصل چڑیلیں تھیں۔ ان کی ایک ایک آنکھ اور ایک منہ پر کان تھے۔ مجھے بولی کہ تعویذ کی وجہ سے تم بچ گئے ہو، ورنہ خون پی جانا تھا، اور پھر اچانک اس درخت میں ہوا کی طرح غائب ہو گئی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبطین خان۔ دوستوں، آج ایک ایسے خوفناک قبرستان کا واقعہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس قبرستان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں پہ چڑیلیں، جنات، سایہ اور بہت سی چیزیں جو لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہیں، اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھی ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک آدمی انور اسلم، جو گلشن اقبال کے خدمت گار ہیں، جو لوگ اس ایریا کے ہیں ان کو معلوم ہوگا ان کے بارے میں۔ وہ یہ انسان قبریں تیار وغیرہ کرتے ہیں، انہی کی زبانی انہی کی کہانی سنیں گے۔ تو اگر آپ ہمیں کوئی بھی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے جی میل پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ میرے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ لنک ہوگا، آپ اس پہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ جی میل آپ کے اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا، آپ اس پر بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ بنا وقت ضائع کیے آئیے چلتے ہیں ان کی کہانی کی طرف۔ انور اسلم نے اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنا بچپن اور جوانی اسی قبرستان میں گزاری ہے، اور اب میں اپنا بڑھاپا بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں۔ آج سے قبل 10 سال پہلے میرے ساتھ اس قبرستان میں ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا، جس کی تدفین کے بعد نماز عشاء تھی۔ اس دن بارش بھی ہوئی تھی جو کئی گھنٹے جاری رہی۔ شام میں جا کر اس بارش کا زور ٹوٹا تھا۔ مغرب کے بعد میں نے قبر تیار کرنا شروع کی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے کوئی 10 بجے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے تقریباً 11 بج گئے، جس کے بعد میں لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں بھی گھر جانے لگا۔ ابھی میں نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ میں نے دیکھا قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی ہے اور کچھ افراد وہاں موجود ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ ابھی تک تو قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ قبرستان میں کہاں سے آ گئے؟ معاملے کا جائزہ لینے میں بھی اس جانب روانہ ہوا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ جب میں نزدیک پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامنوس زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ میں جب ان کے نزدیک پہنچ گیا، میں نے کڑکدار لہجے میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا، جو تعداد میں 4 تھیں۔ ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ تم اس وقت قبرستان میں ہو؟ میری آواز ان لڑکیوں نے سنی انسنی کر دی اور ایک لڑکی نے نیچے منہ کرتے ہوئے مٹھاتی آواز میں جیسے کوئی ناک سے بولتا ہے دیگر لڑکیوں کو کہا کہ دیکھا، یہ آ ہی گیا نا ہمارے پاس۔ یہ جملہ سن کر اس کی دیگر ساتھی لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ اب جب میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی ناک تھی اور نہ ہی منہ تھا۔
ان کے چہرے پر کان تھے اور صرف آنکھیں تھیں اب جو میں نے بھاگنا چاہا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں، جنہیں میں کسی بھی طرح آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی میرے قریب آئی، اور جیسے ہی انہوں نے میرے قریب آ کر مجھے چھونا چاہا، ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دھیانی میں بجلی کی ننگی تار چھو لیتا ہے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے اپنے دیگر ساتھیوں کو کہا کہ اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ پھر اس لڑکی نے مجھے کہا، آج اس تعویذ نے تجھے بچا لیا، ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی بھوک مٹاتے۔ اس کے بعد وہ تمام عجیب المخلوقات اس درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئیں جیسے وہ ہوا سے بنی ہوں۔ اس کے بعد میرے پاؤں آزاد ہوئے اور میں وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوسرے دن میں نے اپنے اس واقعے کا ذکر ایک نورانی عمل کرنے والے عالم سے کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارا سامنا رات کو چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھی، مگر تمہارے گلے میں جو تعویذ تھا اس نے تمہاری جان بچائی۔ اس کے بعد پھر کبھی وہ مخلوق مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی، اور میں بھی قبرستان کے اس حصے میں اب صرف دن کے وقت ہی جاتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔